إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. محترم حضرات، سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے کائنات بنائی اور کائنات کے ہر مخلوق کو اس کا جائز مقام عطا کیا. جس مخلوق کی جو درجہ بندی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے مخلوقات میں وہ درجہ بندی قائم کی، اور یہ اس کے عدل پر، اس کے انصاف پر مبنی ہے، اور پھر تمام مخلوقات کو اپنی تسبیح و تحلیل و تحمید و تقدیس کے لیے توفیق دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. زمین و آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں رطب اللسان ہے. ہماری اپنی کم فہمی اور کم علمی ہوتی ہے کہ ہم ان کی تعریف کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام عطا کیا ہے. انسان کی پیدائش کا جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین میں اپنا جانشین، اپنے احکام کا جاری و ساری کرنے والا، اپنے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، نافذ کرنے والی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو خود بھی ہمارے احکام پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کروائے. تو یہ کہہ کر کے گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خصوصی حیثیت دی، اور اسے جو صلاحیتیں دی گئیں وہ صلاحیتیں بھی دوسری تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہیں. مثلاً
احساس و شعور کی صلاحیت، فکر کی صلاحیت جس درجے میں انسان کو عطا کی گئی وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ دیگر مخلوقات کے یہاں بھی احساس اور شعور ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ خطرات کی جگہوں سے بچتے ہیں، من پسند جگہوں پہ جاتے ہیں، نفع بخش چیزیں استعمال کرتے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ ان کے پاس شعور ہے اور احساس ہے، لیکن انسان کو جس درجے میں شعور عطا کیا گیا، انسان کو جو فکر دی گئی، وہ شعور اور وہ فکر وہ انسان دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو بات ہے وہ دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ ظاہری جو احساس ہے، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت شامہ، قوت لمس، چھونے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جو باطنی احساس ہے، حصے مشترک ہے، واہمہ ہے، متخیلہ ہے، حافظہ ہے، متصرفہ ہے، یہ ان صلاحیتوں میں انسان دوسروں سے ممتاز ہے۔ جو باطنی احساسات ہیں، باطنی احساسات میں انسان دوسروں سے ممتاز ہے، دوسری اور مخلوقات سے، اور پھر وہ ان باطنی احساسات کے ذریعے سے جو چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں وہ اسے دوسروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کے اندر اتنی اہم خوبیاں رکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیں۔ صرف اسے خوبیوں ہی سے نہیں نوازا، بلکہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیں، اور ان ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ صحیح انداز میں انہیں نبھا رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہے، اور اگر اس سے وہ روگردانی کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، تو اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغوض بندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اسے بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور قرآن پاک نے ان خوبیوں کا اکثر ذکر کیا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، اسے زبان عطا نہیں کی، اسے دو ہونٹ نہیں دیے؟ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اعضاء اور جوارح سے نوازا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں آدم سے وجود بخشا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ دور نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو من نطفة أمشاج نبتلیہ پیدا کیا، ہم نے نطفے سے اور چپچپانے والے نطفے سے پیدا کیا، جو نطفہ کئی عناصر کا جو ہے مجموعہ ہے، اور ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری نعمتیں عطا کی، وہیں اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیں۔
चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इंतहाई बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा है। अल्लाह ताला ने यहाँ अमल के साथ जो बात जोड़ दी अहसन की बात, अय्युकुम अहसनु अमला। और कोई भी अमल अल्लाह की निगाह में अहसन कब हो सकता है? जब आमिल जो है वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता हो, आमिल अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अमल कर रहा हो, आमिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो उसका अमल अहसन अमल हुआ। अक्सर अमल की बात नहीं कही गई, अहसन अमल की बात कही गई। तो अल्लाह ताला ने जो ये खूबियाँ दी, इन खूबियों को देने के बाद उसने फरमाया कि ये खूबियाँ इसलिए दी अल्लाह ने, ये ज़िंदगी, ये धड़कता हुआ दिल, ये रगों में बहता हुआ खून, ये देखने वाली आँखें, ये सुनने वाले कान, ये बोलने वाली ज़बान, ये पकड़ने वाले हाथ, ये हरकत करने वाले पैर, चलने फिरने वाले पैर, और ये आज़ा और जवारे, ये इसलिए दिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए कि अमल के एतबार से कौन अच्छा है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जहाँ खूबियों से नवाजा, वहीं उसकी जिम्मेदारियों की तरफ भी उसकी रहनुमाई की है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिनों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले वाले लोगों को भी पैदा किया। गोया उसने दो टोक अंदाज में जैसे बेशुमार खूबियों से नवाजा, ऐसे ही दो टोक अंदाज में मकसद तख्लीक से भी आगाह कर दिया। उसमें कोई गुमूज, कोई खिफा, कोई शुबहा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी। बिल्कुल साफ साफ दो दो चार की तरह वाज़ेह कर दिया कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया, रब की नेमतों से फ़ायदा उठाया, खाया और पिया, रंगीनियों से मुस्तफ़ीद हुआ और चला गया जैसे दीगर मखलूक़ात। ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ उसे बेशुमार खूबियाँ दी गईं, जहाँ उसे दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ किया गया, वहीं वाज़ेह तौर पर बिल्कुल दो दो चार की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम उसकी पकड़ से, उसके गज़ब से, उसके अज़ाब से, उसकी गिरफ्त से, उसकी नाफरमानी और हुक्मादूली से बच सको। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ें गिनाई कि अल्लाह ने जो ये जिम्मेदारी दी है कि उसकी इबादत करो, उसकी वजह है। ऐसे ही बिला वजह नहीं अल्लाह ने फरमा दिया कि नहीं तुम्हारा काम है इबादत करो। अल्लाह ने अपनी नेमतें याद दिलाई। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया, हमवार कर दिया। अगर ये ज़मीन हमवार ना होती, हचकोले खाती रहती, ज़लज़ला आता रहता, तहोबाला होती रहती,
تو ظاہر ہے آدمی ٹھہر نہیں سکتا تھا، قرار نہیں پاتا، سکون نہیں پاتا، اور مضبوط اور بلند و بالا بلڈنگیں قائم نہیں کر سکتا تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں اور پلانٹس نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا معاملہ مختلف ہوتا۔ اسی لیے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جیسے آدمی اپنے بستر پر جب شام کو لیٹتا ہے تو دنیا بھر کے غم و آلام سے اور فکر سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے تھکان سے آرام پانے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا، جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، لہذا اس کے کندھوں پر، اس کے راستوں پر، اس کے گزرگاہوں پر چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین سے جو رزق اگتی ہے اس سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ساری نعمتیں یاد دلائیں، اور یاد دلانے کے بعد پھر آخر میں فرما دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، وہیں جمع کیے جاؤ گے، وہیں تمہارا حساب و کتاب ہوگا، وہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ بتا دیا کہ کیوں ایسا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کے طور پر بنا دیا ہے، اور پھر اس آسمان میں ستارے اور سیارے بنا دیے ہیں، سورج اور چاند بنا دیے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور تحقیق کہ ہم نے سمائے دنیا کو، آسمان دنیا کو ستاروں سے سوار دیا، بمصابیح، چراغوں سے، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان چراغوں کو، ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، انہیں اپنی مرضی بتائی، ان کے لیے احکام جاری کیے، لیکن جب انہوں نے روگردانی کی تو ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ ایسے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، انبیاء اور رسول بھیجے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، لیکن اگر وہ احکام سے روگردانی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اپنے رب کی ذات کا انکار کیا، اس کی قدرت کاملہ کا انکار کیا، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء اور صفات کا انکار کیا اور روگردانی کرتے رہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنوں کو اپنی مرضی بتائی، اپنے احکام دیے اور روگردانی کی، تو ان کے لیے وہ اگر عذاب ہے، تو ایسے ہی انسانوں میں بھی اللہ نے جب اپنی مرضی بتائی، اپنے ہدایات دی، اور اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان سے
اس نے آسمان کو چھت کے طور پہ بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے بارش اتار دی، آسمان سے بارش اتار دی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے اس بارش سے تمہارے لیے بہت سارے پھل پھول اگا دیے. بارش کا قطرہ وہی ہے، لیکن وہی قطرہ اسی قطرے سے سیب بھی ہے، اسی قطرے سے امرود بھی ہے، اسی قطرے سے ناشپاتی بھی ہے، اسی قطرے سے آم بھی ہے، اسی قطرے سے چیکو بھی ہے. نہ جانے کتنے پھل ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں. بہت سارے پھلوں کا کھانا ہمیں نصیب نہیں، دنیا کے دوسرے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں. پانی کا وہی قطرہ ہے اور اسی سے مغزیات، کاجو ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. پانی کا وہی قطرہ ہے اور غذائی اجناس، چاول، گیہوں، دال، تیل اور نہ جانے کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پانی کا وہی قطرہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی قطرے کے ذریعے انسانوں کے مختلف رنگ روپ، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف صلاحیتوں کے حامل، مختلف قد و قامت کے، مختلف کہہ لیجئے کہ خطوں میں رہنے والے لوگ. پانی کا قطرہ وہی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور دوسری آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تمہیں سب کچھ پتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ خوبیاں، یہ قدرت کاملہ، یہ مظاہر، یہ سب اللہ کے ہیں، سب جانتے ہو. تمہیں یہ پتا ہے کہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے، گٹھلی میں جو سوراخ ہے، گٹھلی میں بیچ میں جو چیرا ہے، اسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سنوار سکتا. سیب ہے، سیب کے اوپر جو چھلکا ہے، سیب کے بیچ میں جو بیج ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا. تم جانتے ہو اس بات کو. جب اس بات کو جانتے ہو تو پھر کس وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر، کسی کو ہم پلہ، ہم رتبہ نہ بنا لو کہ اللہ کے لیے جو اعمال خاص ہیں، اللہ کے لیے جو عبادات خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو بزرگی اور جو بڑائی خاص ہے، اللہ کے لیے جو تعریفات خاص ہیں، وہ کسی اور کو دے دو. یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے قربت کے لیے، اپنی مرضی بتانے کے لیے وہ جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا اور کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری کیا، اس کی آخری کڑی قرآن پاک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ اشارہ دے دیا ہے کہ عبادت کے طور طریق کہاں سے ملیں گے؟ قرآن پاک سے ملیں گے. عبادت کے طور طریق کہاں سے ملیں گے؟ وہاں سے ملیں گے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اور پھر بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ جو چیزیں آپ پر نازل کی جا رہی ہیں اسے
اس کی تشریح کر کے دوسروں کو سمجھاؤ. یہ جو کہا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کچھ شک و شبہ ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر شک و شبہ ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی تشریح کرنے والے، جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس کی تشریح کرنے والے، اس کی تبیین کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے، اسے لوگوں پر کھول کھول کر بیان کرنے والے آپ ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر کھول کھول کر بیان کر دیں جو ان کے لیے اتارا گیا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور خلیل کے لیے صراحت کر دی، وضاحت کر دی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، وہ وحی ہوتی ہے، یوحا جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. گویا عبادت کے طور طریق قرآن پاک سے اور عبادت کے طور طریق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے اور آپ کی احادیث مبارکہ سے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور جہاں اسے بہت ساری خوبیوں سے نوازا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی. چنانچہ فرمایا حَلَا تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، انسان کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں اور پھر اس کو قابل ذکر بنا دیا. موجود تھا ہی نہیں تو اسے موجود بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یاد دلایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، چاہیے کہ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو مرد کے پیٹھ کی ہڈی سے اور عورت کی سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور دونوں پانیوں کے اختلاط سے پھر حمل قرار پاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یاد دلایا کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، انسان نے اب تک پورا نہیں کیا اس چیز کو جس کا اسے حکم دیا گیا تھا. حکم کیا دیا گیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حکم یہ دیا گیا تھا کہ جب آسمان سے میرے احکام آئیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آسمان سے ہدایات آئیں گی، میرے پیامبر آئیں گے، میری کتابیں اتاری جائیں گی، تو جو ان احکام کے مطابق زندگی گزارے گا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میرے ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، انسان نے اب تک پورا نہیں کیا اس چیز کو جس کا اسے حکم دیا گیا تھا. انسان کو یہ یاد دلایا گیا کہ اس کا کام ہے کہ وہ محنت کرے، تگو دو کرے، کوشش کرے، کیونکہ انہی احکام کے نتیجے میں وہ جو ہے آگے بڑھے گا. انہی احکام کے نتیجے میں وہ آگے بڑھے، انہی اعمال کے نتیجے میں وہ آگے بڑھے گا.
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اس دنیا میں اپنی محنت، اپنی تگودو، اپنی کوشش، اپنی تکلیف، اپنی مشقت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، فملاقی، پھر اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے تو بڑا خوش ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، من پسند آرام میں ہوگا، لوگوں کو چہک چہک کے اپنے نام اعمال دکھا رہا ہوگا وہ، اور جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے تو اس کے ساتھ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے وہ تو منہ چھپاتا پھرے گا، وہ تو کہے گا ہائے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ہائے کاش کی موت آ جاتی، ہائے کاش کی میں اس دن کی رسوائی سے دوچار نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اسے بتا دی تھی، ہر بات سے اسے آگاہ کر دیا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے، اس کے برگزیدہ بندوں نے اس دن کی تمام کیفیات بتا دی تھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک اور بڑی عظیم شے ہے، بتا دیا تھا، واضح کر دیا تھا۔ تو اس روشنی میں انسان کو ہر چیز واضح کر دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے رب کی مرضی کے کام کرے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے معزز اور بزرگ رب سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تیرا ناک نقشہ درست کیا، تجھے سنوار دیا، تجھے پیدا کر دیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی تشریح احادیث سے کی، ان احادیث کے ذریعے ہم انسانوں کو آگاہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان دنیا کو اپنی اصل جگہ نہ سمجھ لے، دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھ لے، بلکہ یہ دنیا سرایہ ہے، اور ہمیشہ اس کی نظر، اس کی نگاہ، اس کی فکر آخرت پر رہے اور اس کے لیے وہ تگودو کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راستہ گزرنے والا ہو، جیسے کوئی اجنبی اور پردیسی ہو، یا جیسے کوئی راستہ گزرنے والا ہو کہ اجنبی اور پردیسی ہمارے شہر میں آیا ہے، شہر عزیز میں آیا ہے، تو یہاں وہ دل نہیں لگائے گا، اس کی ضرورت پوری ہوئی فوراً چلا جائے گا۔ ایک مسافر ہے، سستانے کے لیے سایہ دار جگہ میں رک گیا، تھکان تھوڑی سی دور ہوئی پھر چل پڑا۔ ایسی ہی اس دنیا کو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی سے یا مسافر سے تعبیر کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، حقیقت میں منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس تناظر میں یہ سوچنا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دامن میں کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں کہ اس جواب دہی کے موقع پر ان اعمال کے ذریعے گلو خلاصی ہو جائے گی؟ کیا ہم نے اپنی محنت و کوشش سے اللہ کی توفیق حاصل کر کے کچھ ایسے کام کر لیے ہیں
کہ ان کاموں کے ذریعے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دنیا کو رنگ رلیاں ہی سمجھ لی؟ ہاں، دنیا کو کھیل کود سمجھ لی؟ جیسے ابھی یہ رات گزری ہے، نہ جانے کتنی افواہات اور خرافات ہوئی، کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی، کتنا محارم کا ارتکاب کیا گیا ہوگا، کتنی عصمتیں تار تار ہوئی ہوں گی، کتنی حرام چیزوں کا استعمال ہوا ہوگا، اور نہ جانے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کا غلط استعمال ہوا ہوگا، جبکہ ظاہر ہے شرعی نقطۂ نظر سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی نقطۂ نظر سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو تو یہ روا بھی نہیں ہے کہ وہ نئے سال کا کوئی جشن منائیں۔ اگر وہ کچھ کر سکتے تو ان کو صرف اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے کیا اپنے شب و روز اس انداز میں گزارے ہیں؟ زندگی کا ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک رات بسر ہوتی جا رہی ہے، کیا ہم نے اس انداز میں اپنی زندگی گزاری ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگایا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر گنجائش ہوتی تو آدمی جائزہ لیتا۔ اس کے لیے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی رات خصوصیت سے احتساب کی رات، میں نہیں کہتا یہ بات کہ آج کی رات کو احتساب کی رات، ہر رات کو احتساب کی رات بناؤ، صرف یہ نہیں کہ نئے سال کی رات کو احتساب کی رات بناؤ، ایسا نہیں ہے، ہر رات کو احتساب کی رات بناؤ کہ آج دن بھر میں ہم نے کیا کیا، کتنی خوبیوں اور اچھائیوں اور نیکیوں کے کام کیے اور کتنی برائیوں اور گناہوں کے کام ہوئے، کتنا اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچایا اور کتنا انہیں ہم نے دکھ سے دوچار کیا۔ یہ احتساب ہر روز ہونا چاہیے تھا، یہی نہیں کہ نئے سال پر احتساب ہوا۔ ہاں، جیسے ہر روز احتساب کرتے ایسے ہی آج بھی احتساب کرتے، جیسے شب قدر ہر رات ایک تہائی رات جب باقی بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر اترتا ہے، جیسے ہر رات اترتا ہے ایسے ہی شب قدر میں بھی 15ویں شعبان کو بھی اترتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الگ سے صرف اس دن اللہ تعالیٰ اترتا ہے، بقیہ اور دنوں میں نہیں اترتا۔ جیسے تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ ینزل اللہ تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سماء دنیا پر اترتا ہے، ہر رات اترتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے، اس کی جانب سے پکارنے والا پکارتا ہے کوئی جو اللہ سے مانگے اور اللہ دے دے، کوئی توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول کر لے، کوئی بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، ایسے ہی 15ویں شعبان کو بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر رات آدمی احتساب کرے۔ اب جیسے ہر رات احتساب کر رہا ہے ویسے اس نے آج کی رات بھی احتساب کیا، یہ نہیں کہ اس نے آج کی رات کو خصوصیت کے ساتھ احتساب کی رات بنا لیا ہو، ایسا نہیں، جیسے عام رات ہیں ویسے یہ رات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج کی رات میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بھی دیگر اقوام کی طرح اس خرافات میں شریک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ کی مشابہت سے، مجوس اور کفار کی مشابہت سے ہمیشہ متنبہ اور آگاہ رکھا۔ اسی لیے جب یہ بات کہی تم پیروی کرو گے تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، اللہ کے رسول ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے یا روم اور فارس کی پیروی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون ہو سکتا ہے، یعنی اپنی امت کو آگاہ بھی کیا اور آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ امت
جو ہے دیگر اقوام کی مشابہت اختیار کرے گی. اور پھر یہ بھی فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. گویا آپ نے ناپسند فرمایا اس کو اور سختی سے ناپسند کیا. ظاہر ہے جب آپ نے اس انداز میں ناپسند کیا ہے تو مسلمانوں کو ایسی خرافات سے، ایسی لعنتوں سے بچنا چاہیے. لیکن آبادیوں کی آبادیاں، نسلوں کی نسلیں، یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، اس کے طور طریق پہ نہ چلنا، اس کے ہتھ کنڈوں میں گرفتار نہ ہو جانا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور صرف میری عبادت کرنا، اور یہی سیدھا سچا راستہ ہے. جبکہ اس نے بہتوں کو گمراہ کر دیا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے بہتوں کو گمراہ کر دیا، بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہیں اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں کہ اللہ ابتدائے آفرینش سے تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ آدم سے حسد کیا ہے، اس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکلوایا ہے، اس نے تمہارے باپ آدم کو بے ستر کیا ہے، ننگا کیا ہے، تمہاری ماں کو ننگا کیا ہے. اس نے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے غضب کا حقدار بنا دیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے. تمہیں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے اور یہی سیدھا سچا راستہ ہے، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے اور اس سے دور بھاگتے، اس کے ہتھ کنڈوں سے دور رہتے. اتنا بھی تمہیں ہوش نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جاؤ مجرموں، بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، ہدایات دینے کے بعد، رسولوں کے بعثت کے بعد، اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے بعد بھی اگر تم نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، شرک کیا ہے، تو اب چھٹ جاؤ، بھاگو یہاں سے، نکلو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جاؤ. کیونکہ اللہ نے عہد لے لیا، عالم ارواح میں عہد لے لیا، دنیا میں رسولوں کو بھیج کر کے، کتابوں کو اتار کر کے ساری باتیں بتا دیں. اس کے باوجود جب تم نہیں مانے تو پھر اپنے بارے میں خود غور کرو. تو یہ جو نئے سال کی خرافات ہوتی ہے یا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں در آئی ہیں، ظاہر ہے جن کا شریعت سے کوئی رابطہ اور تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں، اس ایک آیت میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانوں کو پوری زندگی کا نظام الاوقات دے دیا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو پوری زندگی کا دستور دے دیا ہے. اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے کہ انسان اپنی منمانی کرے. کوئی منمانی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاش کی ساری چیزوں کا نظم کر دیا، اور معاش کی ساری چیزوں کا نظم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے رہن سہن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ساری چیزیں واضح کر دی. ساری زینت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نکال دی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ساری بھلائیاں دے دی، پاک چیزیں دے دی. اب اس کے دینے کے بعد کیا گنجائش بچتی ہے کہ انسان کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے پیچھے بھاگے، کسی اور کا کہنا مانے، کسی کو اپنا معبود مسجود سمجھے؟ کوئی گنجائش نہیں بچتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تکلیف کی یا کہہ لیجئے کہ طاقت کی یا وسعت کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہ سب اس میں شریک کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جب یہ بات ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تو لوگ گھبرا گئے، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کمی رہ جائے تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنی تمہیں طاقت اور قوت ہے۔ گویا یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور سے اور عام انسانوں کو عمومی طور سے جھجھوڑ دیا ہے اور سب کو خطاب کیا۔ جیسے ابھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اب ان میں وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور محروم القسمت اور خائب و خاسر ہیں وہ جو شیطان کے بندے ہو گئے، جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، جو شیطان کے طور طریق پر چلے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ خائب و خاسر۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے وہ، اور جنت کا دربان، جنت کے دروازے کھول کر کے ان کو کہے گا آؤ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ۔ کیا منظر ہوگا اس وقت کہ دروازہ کھول کر کے اور استقبال ہو اور کہا جائے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو اور اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں تمہارے لیے، داخل ہو جاؤ، اور ساری نعمتیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی تمہارا نفس خواہش کرے۔ اور ادھر وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمی لوگ جو ہے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو وہاں کے داروغہ ان کو پھٹکاریں گے اور کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے ڈرانے والے نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات کھول کھول کر بیان کرتے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ہماری بدبختی، ہماری شقاوت، ہماری محرومی ہم پر غالب رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب کیا اور خطاب کر کے سب کو اپنی عبادت کی طرف موڑا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہوں، ہم قرآن پاک کے احکام کی اتباع سے غافل نہ ہوں، ہم احادیث نبویہ کے پر عمل سے جو ہے غافل نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں۔ جب آدمی یہ دیکھے گا کہ کیا کیا نعمتیں شامل حال ہیں تو لازمی طور پہ اس کے ہاں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو اطاعت و فرما برداری پیدا ہوگی، اور جب اطاعت و فرما برداری پیدا ہوگی تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو وہ ان اعمال کو انجام دے گا جو اسے اللہ کی مرضی سے قریب کر دیں، جو اسے جنت سے قریب کر دیں۔ اور یہی ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا معراج ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ہاں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وزیادہ،
اور اللہ کا دیدار ہے۔ جنہوں نے نیکی کے کام کیے ان کے لیے اچھائیاں ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، دار السلام جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے دوڑ بھاگ کرنی چاہیے، آرام سے نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا حصول اگر آرام سے چلتے رہے تو بہت مشکل ہے، ملیں گی لیکن اتنی نہیں جتنا ہم چاہتے۔ اگر پورا چاہتے ہیں تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑ پڑو، سارعوا، سابقوا، دوڑ پڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کے بخشش کی طرف اور جنت کی، ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا جو طلبگار ہے وہ جنت کی طلب میں ایسا سرگردہ اور پریشان رہتا ہے کہ وہ کبھی اس سے غافل نہیں ہو سکتا، سو نہیں سکتا، اور جہنم سے دوری بنانے والا کبھی رک نہیں سکتا، بھاگتا ہی رہے گا کہ جہنم سے دور چلا جائے، اور جنت کا طلبگار سو نہیں سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سو گئے اور وقت گزر جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی ماحول میں اور اسی تناظر میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور انہی آیات کے زیر سایہ ہمیں اپنے منزل کا رخ طے کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس مطالبے کو اسی انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، احادیث نبویہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو دار العمل اور دار الامتحان کی حیثیت سے بتانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو دار الجزا کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں شوق اور جذبہ پیدا کر دے کہ اس انداز میں ہم کام کریں کہ دار آخرت ہمارے لیے دار الجزا اور دار القرار اور دار السکون ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہاں اپنی رحمتوں، اپنی شفقتوں، اپنی محبتوں، اپنی دیدار، اپنی نعمتوں کے مظہر جنت سے نواز دے، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے دور کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔